الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا زدنا علما يا فتاح يا فتاح يا فتاح الحمد لله على كل حال وبك نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جی کیا حال ہے آپ سب کے؟ خیریت سے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں اور ہر طرح کی پریشانیوں سے اور بیماریوں سے دور رکھیں. آمین. چلے آج کی کلاس شروع کرتے ہیں. پچھلی بار ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی بات کی تھی. یاد ہے آپ سب لوگوں کو؟ ہوپ فلی آپ لوگ ریوائز کر کر آتے ہیں پچھلی کلاس یا اپنے جو نوٹس لیتے ہیں یا جو میں سلائڈز بھی شیئر کرتی ہوں. آئی ایم ہوپنگ کہ آپ لوگ ریوائز کر کے آتے ہوں تاکہ ایزیلی کنیکٹ کریں پھر. ٹھیک ہے، تو بیسکلی ہمارا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے ہجرت کی بات کی تھی پچھلی دفعہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچے تھے، وہاں قیام کیا، مسجد قبا کی تعمیر ہوئی، وہاں پہ مختلف صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی. ہم نے بات کی تھی کہ عبداللہ بن سلام سے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے وہاں پہ ان سب سے ملاقات ہوئی. قبا میں کچھ وقت کے کچھ دن ٹھہرے اور پھر وہاں سے مدینہ تشریف لے آئے. آخر میں ہم نے بات کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر 7 مہینے ٹھہرے اور 2 ازواج حضرت عائشہ اور حضرت سودا ان دونوں کے ہجرے جب تیار ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شفٹ ہو گئے اور پھر اپنے کچھ جو گھر والے تھے ان کو وہاں پہ بلوایا صحابہ کرام کے تھرو. اچھا، اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو چارٹ ہے پورا، یہ بیسکلی وہ ایونٹس ہیں جو کہ پہلی ہجری کے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے اس میں سے کچھ چیزیں پڑھ لی ہیں اور کچھ چیزیں انشاءاللہ آج کی کلاس میں اور آنے والی کلاسز میں کریں گے. ٹھیک ہے، ہم نے مسجد قباء کی تعمیر کا کیا، حضرت عبداللہ بن سلام کا قبول اسلام کیا، حضرت سلمان فارسی کا قبول اسلام کیا، حضرت ایوب انصاری کے گھر کا قیام کر لیا ہم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کی مدینہ آمد، پھر مسجد نبوی کی تعمیر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، ازواج مطہرات کے کے حجرات کی تعمیر، پھر مہاجرین کے گھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی کے ہم نے بارے میں کیا، اذان کی ابتدا ہوگی اس کے بارے میں آج ہم کریں گے، انصار و مہاجر کے مواخات. مواخات ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، انشاءاللہ آج ہم اسی سے سٹارٹ کریں گے. پھر یہود جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو ارد گرد یہود کے قبیلے تھے. ٹھیک ہے، یہود کی ٹرائبس تھیں، 3 بڑے یہود کے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر. ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے کہ وہ پھر وہاں پہ تاکہ پیسفلی رہ سکیں دونوں مسلمان اور یہودی. اس کے علاوہ مدینے میں ایک وبا پھیلی تھی، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. مسجد جمعہ کی ہم نے بات ہم کر چکے ہیں، نماز کی رکعت میں اضافہ، کتنی رکعت سے کتنی رکعت ہوئی وہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے. 3 جاں نثاروں کی وفات ہوگی مدینہ میں اور ساتھ ہی حضرت عبداللہ بن زبیر کی ولادت. انشاءاللہ اس میں سے موسٹ آف دا ٹاپکس ہم کوشش کریں گے کہ آج ہم کور کر لیں. ٹھیک ہے، تو آج ہم شروع کریں گے مواخات سے. مواخات کی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بردرہڈ ماڈل قائم کیا تھا، مواخات کا ایک ماڈل قائم کیا مدینہ میں. مواخات اصل میں لفظ جو ہے وہ عربک ورڈ ہے. ٹھیک ہے، اور وہ نکلا ہے اخ سے، الف خا. الف خا کہتے ہیں بھائی، اخ یعنی بھائی. ٹھیک ہے، اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیسفل لینڈ مل گیا
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک بہترین اسلامی معاشرے کی تشکیل دی، ٹھیک ہے، اور ایک مواقعات کا ماڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ مواقعات کے اندر ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے، اور ابھی جب سارے کے سارے افراد اپنا گھر بار چھوڑ کر آ رہے ہیں، اپنے رشتے کاٹ کر آ رہے ہیں، کوئی والدہ کو چھوڑ کر آ رہا ہے، کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ کر آ رہا ہے، کوئی اپنی فیملی کو چھوڑ کر آ رہا ہے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جوڑ کر ایک امت کا کانسیپٹ دیا، ٹھیک ہے۔ کلاس ریکارڈنگ سٹارٹ ہے نا؟ کلاس کی ریکارڈنگ چیک کر لیں پلیز۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مواخات کا ماڈل دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص اپنے سارے ریلیشن شپس ختم کر کے آ رہا ہے، اسے کیا کانسیپٹ دیا؟ اس کو ریپلیسمنٹ دی، اس کو سبسٹیٹیوٹ دیا، اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ سب چھوڑ کر آئیں گے تو اب ختم ہو گیا ہے نا۔ یہاں پہ ایک سسٹم بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مکہ کی جو ایک سوچ تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کی۔ ساری چیزوں کو کٹ آف کروایا، سب کو الگ کروایا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئی سوسائٹی کی بنیاد کس چیز پہ رکھ رہے ہیں؟ اب نئی سوسائٹی کی جو بنیاد ہوگی وہ ہوگی محبت پر، ریلیجن پر، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ جو سب کچھ چھوڑ کر آ گئے ہیں وہ کچھ نہیں تھا، وہ سب جاہلیت کی چیزیں تھیں، وہ کاسٹ سسٹم میں پڑنا، قبیلوں میں پڑنا، ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔ اب کس میں جوڑ رہے ہیں؟ یہ نئے رشتے ہیں بیسڈ آن دین اینڈ لو، ٹھیک ہے۔ اب جو نئے رشتے ہیں وہ سارے کاسٹ سسٹم سب چیزیں ختم ہو گئی، اب نیا سسٹم جو ہے وہ محبت پہ اور دین پر قائم کیا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی آپس میں پیئرنگ کر دی، کسی کی کسی کے ساتھ، کسی کی کسی کے ساتھ۔ سب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر جمع ہو گئے، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلا بلا کے پیریں کی، ٹھیک ہے۔ مہاجرین کو بلایا اور ان کی انصار کے ساتھ ان کا جوڑا بنایا تاکہ وہ ساتھ رہیں اور ساتھ ساری چیزیں ان کی پوری ہو سکیں۔ ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا، جس وقت ہم ہجرت کی بات کر رہے تھے، ہجرت اس زمانے میں فرض عین تھی، ٹھیک ہے۔ فرض عین کسے کہتے ہیں؟ کوئی جانتا ہے فرض عین کا کیا مطلب ہے؟ فرض عین بیسیکلی کہتے ہیں جو، کہہ لیں کہ جو کوئی ایسا، ہاں بالکل، ویری گڈ ندا، جو سب پر فرض ہو، جو ہر ایک شخص پر لازم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کیا ہے؟ کسی کمیونٹی سے اگر کسی ایک شخص نے بھی وہ کر لیا تو کیا ہوگا؟ وہ پوری کمیونٹی کے لیے کافی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے صلاۃ الجنازہ ہے، صلاۃ الجنازہ میں شرکت کرنا یا اعتکاف میں بیٹھنا، یہ فرض کفایہ ہے، کوئی ایک شخص بھی کر لے گا تو یہ پوری کمیونٹی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح سے فرض عین کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک شخص پر وہ لازم ہوتا ہے، وہ فرض ہوتا ہے، جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، وہ ہر ایک شخص پر انڈیویجولی اس کی فرضیت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اب اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ مائگریٹ کر رہے ہیں، اس وقت ہجرت فرض عین ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں پر ایک کے بعد ایک آیتیں نازل ہوئیں اور لوگوں کو پش کیا گیا کہ مائگریٹ کریں، ہر ایک پر، ہر ایک مسلمان پر مائگریٹ کرنا، ہجرت کرنا فرض تھا اس وقت۔ اس وقت مدینہ میں اراؤنڈ 6,000 یہود تھے، ٹھیک ہے۔ جب مائگریشن سٹارٹ ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آلموسٹ اراؤنڈ 6,000 یہودی تھے، اور تقریباً 400 کے قریب مہاجرین تھے جنہوں نے ہجرت کی مکہ سے، اور مدینہ میں اوور آل جو مسلمان تھے یعنی جو انصار تھے وہ اراؤنڈ 12,000 تھے، ٹھیک ہے۔ یہود کتنے تھے؟ یہود تھے 6,000، مسلمان ہوئے انصار 12,000، اور مہاجرین تھے 400 کے قریب، تو آلموسٹ جس میں 12,400 مسلمان ہیں اور 6,000 یہودی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی پیئرنگ کی تو انصار تو بہت ہیں، وہ آ کر اس کمیونٹی کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ ایک چیز یہ دیکھیں کہ ہمارے سامنے جب بھی کوئی اسلام قبول کرتا ہے کیا ہوتا ہے؟ خوشی کا ماحول ہوتا ہے نا۔ ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے، لوگ آ کر اسے محبت دکھاتے ہیں، ہیلپ کرنے کی پیشکش کرتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں، اور یہ چیز ویسٹ میں بہت دیکھی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پلاننگ تھی کہ ان کو لانگ ٹرم کا ساتھی بنا دیا،
ان میں انصار کا اس حد تک کنٹریبیوشن تھا کہ نہ صرف مہاجرین کو صدقے دل سے ویلکم کیا بلکہ دنیا کی ہر بھلائی میں ان کو فوقیت دی۔ کیا 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 انہوں نے؟ اس وقت پردے کا حکم نہیں تھا، بیوی تک انہوں نے اپنی پیش کر دی کہ آپ کو جو پسند آئے آپ لے لیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے کھجور کے باغات ہیں، ہم 50-50 کی پارٹنرشپ کریں گے۔ ام، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی جو وراثت تھی اس تک کا حصے دار مہاجرین کو بنایا۔ اتنا ان کا اخلاص تھا، ان کا ایثار تھا، ان کی قربانی تھی۔ ہر چیز میں انصار اپنے مہاجر بھائی کی بھلائی دیکھ رہے تھے کہ جہاں ان کے لیے آسانی ہو جائے، کہاں ان کے لیے بھلائی ہو، وہ ان کے لیے کر رہے تھے۔ مہاجرین نے یہ جب سب دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نے انصار جیسے لوگ آج تک نہیں دیکھے۔ مہاجرین کام کرنا چاہتے تھے، ہاتھ بٹانا چاہتے تھے، لیکن انصار انہیں زیادہ کرنے نہیں دیتے تھے۔ ان کو کیا ہوتا تھا کہ ہم کریں گے، آپ رہنے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فرمایا کہ جب تک تم ان کی خیر کا ذکر کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو گے، تو ان کا بدلہ ایسے ہی دے سکو گے۔ دس وے یو کین گیو them بیک، ہے نا؟ جیسے جو آیت ہے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کے بدلے احسان کرنا۔ تو ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار کا اتنا احسان ہے کہ ان کے لیے مہاجرین کیا کریں کہ جب تک ہیں ان کے لیے خیر کی دعا کریں، ان کے لیے خیر کی بات کریں۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا، اور جب بحرین فتح کیا تھا تو بحرین کا علاقہ انصار کو عطا کیا۔ انصار نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ پہلے ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی ایسا ہی علاقہ عنایت کریں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم انکار کرتے ہو تو تم صبر کرنا یہاں تک کہ تم مجھے حوض کوثر پر ملنا، میرے بعد دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی۔ یعنی خلفائے راشدین، ہے نا؟ خلفائے راشدین جو تھے سارے مہاجرین میں سے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس بات کی پیشن گوئی کر رہے ہیں، اور ان کو کیا ایڈوائز کر رہے ہیں کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی لیکن تم صبر کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ اس وقت لڑائی جھگڑے شروع ہوں۔ یعنی انصار کا اصل پے بیک جو ہے، جو ان کا احسان کا جو بدلہ ہے، وہ قیامت کے دن ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پورے مواخات کا جو ماڈل تھا، اس کا اثر یہ نکلا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں آم، انصار کو، یعنی جو مدینہ کے جو مسلمان تھے ان کو انصار اللہ کہہ دیا۔ مہاجرین والانصار کر کے آیا قرآن میں، ہے نا؟ انصار کا مطلب ہوتا ہے مددگار۔ انہیں کوئی پیمنٹ نہیں چاہیے تھی، کوئی اپریسیشن نہیں چاہیے تھی، دنیا میں کچھ نہیں چاہیے تھا۔ یہ سنسیئرٹی تھی، ان کا اخلاص تھا، جسے کہتے ہیں نا اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینا۔ اگر ہم آج کل کے دور میں اس ماڈل کو اپلائی کریں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اگر ایک ہنستا ہوا شخص ایک روتے ہوئے شخص کا ہاتھ پکڑ لے، ایک امیر اور غریب دونوں ساتھ ساتھ ہو جائیں، ایک ان پڑھ شخص جو ہے وہ ایک پڑھے لکھا شخص کو، ایک ان پڑھ شخص کو ایک پڑھا لکھا شخص سنبھال لے، تو کیا ہوگا؟ یہ ہے مواخات، ہے نا؟ یہ ہوگا مواخات کا ماڈل، اخوت کا ماڈل، یہ ہے اسلامک ماڈل، رائٹ؟ اور اصل چیز کیا ہے؟ یہ امت کا ماڈل ہے۔ جب صرف لوگ ایک امت کے طور پر ایک باڈی بن جاتے ہیں، پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ وہ یہاں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں اور ان کا بھائی کسی دوسرے ملک میں تکلیف میں ہے۔ ہم کس حد تک کہہ لیں کہ سیلفش ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے بچے اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی فیملی کی ایک اچھی چیز کے لیے کنسرن ہوتے ہیں ہم، لیکن میرا مسلمان بھائی، میرا امتی جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے مجھ سے رشتہ ہے، نہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، نہ فکر کرتے ہیں، نہ پیسے نکالتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل کیا تھا؟ سارے بیریئرز توڑوا کے انڈر ون امت جوڑ دیا تھا۔ انصار نے یہاں تک کہ میراث بھی مہاجرین کے ساتھ رکھوایا، جو کہ بعد میں منسوخ ہو گیا۔ اس حد تک انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ ہم ایٹ لیسٹ آج کے دور میں اپنے مسلمان بہن بھائی جہاں تکلیف میں ہیں، جہاں پریشانی میں ہیں، اگر ہم ان کے لیے کچھ فزیکلی کچھ نہیں کر پا رہے تو ایٹ لیسٹ دعا کریں، ہے نا؟ دعا، ایٹ لیسٹ دعا مومن کا ہتھیار ہوتا ہے، تو ان کے لیے ایٹ لیسٹ دل سے دعا کریں۔ دیکھیں اس چیز کو سمجھیں، آج کل کسی کنٹری سے ریفیوجیز آتے ہیں، کیا مسئلے ہوتے ہیں ان کے ساتھ؟ اکنامک مسائل ہوتے ہیں، جابس کے مسئلے ہوتے ہیں، سیکیورٹی، اور جو اس ملک کے رہنے والے ہوتے ہیں ان ریفیوجیز کے ساتھ کیا ان کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ ہماری جگہ نہ لے لیں، ہے نا؟ اور ساتھ میں وہ کیونکہ غریب ہوتے ہیں،
تو چوری چکاری کے معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا بھی ڈر ہوتا ہے کہ وہ اسپائز بن جائیں گے۔ تو اب دیکھا جائے کہ اگر کسی دوسرے ملک سے، کسی غریب ملک سے کوئی ریفیوجیز بھی آتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہوتا ہے، مسلمان بھی چاہے ہوں تو انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہے نا۔ تو بہرحال یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مواخات کا ماڈل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں مدینہ میں؟ اوور آل اس چیز پر غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کرائم پروف کر رہے ہیں، ہے نا، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کیا کر رہے ہیں اخلاقی اور مذہب کی بنیادوں پر۔ اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے، ایک ریفیوجی کیمپ تھا نا، اس کو ایک اوپن اور ویلکمنگ ایریا بنایا مہاجرین کے لیے۔ ام، اچھا، اب یہود جو تھے ان کا بیسیکلی کام جو تھا وہ سود پہ بہت زیادہ تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں قرض حسنہ پہ کام کیا، سود کو ختم کیا، قرض حسنہ پہ کام کیا، اور کیا کیا، ارننگ کو دین سے جوڑا، ٹھیک ہے، تجارت کو دین سے جوڑا۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ کمانا تو ایک دنیاوی چیز ہوتی ہے، لگتی ہی ہے نا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امانت داری سے تجارت کرتا ہے وہ قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین سے جوڑا، تجارت کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر بازاروں کا دورہ کیا، وزٹ کیا۔ یہود کے دو بازار تھے، ان کے دو بڑے بازار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ وہاں ٹیکسز لیتے تھے اور بہت زیادہ انٹرسٹ سود لیتے تھے۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ویسٹ ایریا میں جا کر مسلمانوں کا پہلا بازار اسٹیبلش کیا، ٹھیک ہے۔ تو کیا تھا، یہودیوں کا دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازار ہے وہاں پہ اور وہ سود پہ کام کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بازاروں کو وزٹ کیا اور پھر مسلمانوں کے لیے بازار قائم کیا، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی کیا کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب مدینہ میں اکنامک ریفارمز لا رہے ہیں، معاشی مسائل کا حل نکال رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا، 2 ہجری سے بنو قین کا جو ایک یہودی قبیلہ تھا اس کو باہر نکالا جائے گا۔ تو اس سے تو اس سے پہلے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں کہ یہود کے جانے سے مسلمانوں کو ایشوز ہوں گے، کوئی مارکیٹ نہیں ملے گی، اس سے پہلے ہی مسلمانوں کا بازار اسٹیبلش کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کلیئر ہے سب کے لیے؟ یہاں تک کی سب چیزیں کلیئر ہیں؟ مواخات کا 1 سیکنڈ ہولڈ کیجیے، 1 سیکنڈ ویٹ کریے گا پلیز۔ جی، تو چلیں الحمدللہ، کوئی چیز نہ کلیئر ہو تو ضرور پوچھا کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ پھر ہم نے کیا چیز کر لی کہ مدینہ کے آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے کام کر رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو ایک ایزی ایریا بنا رہے ہیں مسلمانوں کو رہنے کے لیے۔ اب پھر کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت امپورٹنٹ چیز کی جو کہ تھا یہود کے ساتھ معاہدہ کیا، ٹھیک ہے، میثاق مدینہ کا ماڈل۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری انڈیویجوالٹی برقرار رکھی، لیکن کہا کہ یو آر ان پیکٹ ود اس، یعنی یہود مائنورٹی میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ساتھ آ کر یہود سے پیکٹ سائن کیا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بن گئے یہاں پر؟ مدینہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی از اے لیڈر ناؤ، ٹھیک ہے، لیڈر کی حیثیت سے گئے اور پیکٹ سائن کیے۔ پیکٹ میں کیا تھا، بیسیکلی جو معاہدے سائن کیے تھے یہودیوں کے ساتھ وہ کیا تھے؟ سب سے پہلی چیز تھی کہ خون بہا، یعنی جان کے بدلے جو مال دیا جاتا ہے، اور فدیہ، فدیہ کہتے ہیں قیدی کو چھڑانے کے بدلے جو رقم دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ خون بہا یعنی دیت بھی جس کو کہتے ہیں، تو خون بہا اور فدیہ کا جو طریقہ پہلے سے چلا آ رہا تھا وہ اب بھی قائم رہے گا۔ یہ سارے پوائنٹس تھے جو کہ یہودیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ سائن کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کیا پہلی چیز کیا تھی کہ جو پہلے سے سسٹم میں خون بہا، دیت کا جو سسٹم تھا، فدیہ کا جو سسٹم تھا وہ قائم رہے گا، اس کو چینج نہیں کریں گے۔ دوسرا پوائنٹ کیا تھا، یہودیوں کو مذہبی آزادی حاصل رہے گی۔ سارے پوائنٹس آپ کے سامنے کر دیے ہیں۔ مذہبی آزادی یعنی کہ ایسا نہیں کہ اب کیونکہ مسلمان آ گئے تو یہودیوں کو اپنا دین پریکٹس کرنے میں کوئی بھی پریشانی کی جائے گی، وہ اپنا مذہب جو ہے وہ آزادی سے اس کو فالو کریں۔
तीसरा था यहूदी और मुसलमान बाहम दोस्ताना बर्ताव रखेंगे, कोई आपस में लड़ाई झगड़े कोई परेशानी नहीं होगी, अच्छे से रहेंगे। यहूदी या मुसलमानों को किसी से लड़ाई पेश आएगी तो एक फरीक दूसरे की मदद करेगा, यानी अगर मुसलमान प्रॉब्लम में होंगे तो यहूदी मदद करेंगे। इनफैक्ट ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना, इनको याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से यहूदियों ने ये सारे पॉइंट्स, ये जो पैक्ट था, ये किस तरह से तोड़ा और किस तरह से यहूदियों को मदीना से बाहर निकाला गया। ठीक है, ये चीजें, ये बातें उनके साथ साइन की गई थी, लेकिन उन्होंने इस पैक्ट की खिलाफ वर्जी की। ठीक है, फिर क्या था कि अगर मदीना पर कोई हमला होगा तो दोनों फरीक मिलकर हमला आवर का मुकाबला करेंगे। फिर क्या था, कोई फरीक कुरैश और उनके मददगारों को पनाह नहीं देगा। कोई भी चाहे यहूदी होंगे या कोई भी होंगे, वो कुरैशियों को यहाँ पे पनाह नहीं देंगे, कुफार कुरैश को। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या था, किसी दुश्मन से अगर एक फरीक सुलह करेगा तो दूसरा फरीक भी इस मसालिहत में शामिल होगा, लेकिन मजहबी लड़ाई इससे मुस्तस्ना होगी। ये पूरा पैक्ट जो था, सीरत पैक्ट जो है सीरत इब्न हिशाम से है, और ये तरीका तरीका था जिसके थ्रू मदीना के अंदर सेफ्टी, सिक्योरिटी और डिफेंस लाइन को स्ट्रॉन्ग किया गया। ठीक है, अब मदीना में देखें मुसलमानों के साथ यहूद हैं, अब क्योंकि वो हैं तो उनके साथ पैक्ट साइन किया गया ताकि उनकी तरफ से कोई मसले ना आए मुसलमानों के लिए। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, आपकी बाउंड्रीज, आपका रिलीजन अलग है, मेरी बाउंड्रीज, मेरा रिलीजन अलग है, बिल्कुल क्लियरली डिमार्केट किया। और वो नजर आता है कि मुसलमानों के साथ मुआखात का जो पैक्ट था वो टोटली डिफरेंट था एज कंपेयर टू द पैक्ट विद यहूदी। ठीक है, वो मुसलमानों का पैक्ट अलग साइन हुए थे, जो यहूदियों के जो पैक्ट था वो बिल्कुल ही एक अलग था, जहाँ पे डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया गया कि यहूदियों की तरफ से कोई हमले की या कोई मसले की कोई बात ना हो। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, अभी हमने बात की थी कि इंटरनली यहूदियों से पैक्ट किए, लेकिन साथ में खतरात से बचने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर क्या किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि मदीना और मक्का के बीच में स्पेशली जो ट्राइब्स थी उन लोगों के साथ जाकर दोस्तियां की और पैक्ट साइन किए। इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं, एक तो ये कि अपनी बाउंड्री बढ़ाने के लिए उन लोगों से पैक्ट कर रहे हैं, दूसरी चीज क्या है कर रहे हैं कि कुरैश किस पर चल रहे हैं, उनकी इकोनॉमी किस पर चलती है, तिजारत पर, है ना। सर्दी में हमने बात की थी शुरू के क्लासेस में, होपफुली आपको याद होगा, सर्दी में यमन की तरफ जाते थे और गर्मी में वो शाम की तरफ जाते थे। तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, कुरैश के काफिलों की निगरानी शुरू कर दी। ठीक है, क्या था कि मक्का से मदीना आता है, हमने बात की थी ना कि मक्का नीचे है, फिर मदीना है, फिर ऊपर शाम है। तो अब मक्का से जब शाम की तरफ तिजारत के लिए जाना होगा तो बीच में मदीना आएगा। तो अब जो भी काफिले कुरैश के जाएंगे उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर रखना शुरू की, ताकि अब मक्का को, कुरैशियों को वीक किया जाए। ठीक है, उनकी तिजारत के थ्रू उनको कमजोर किया जाए। मदीना शाम के रास्ते में आता था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, एक के बाद एक अपने लश्कर भेजे ताकि वो उनको रोकें या डाइवर्ट करें, उनकी उनको इस तरह से वीक करने का कोशिश शुरू की कुरैशियों को। असल में करना क्या था, उनकी पावर कट कर रहे थे, है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सटर्नली क्या कर रहे हैं, सारे लोगों से मुआहदे साइन कर रहे हैं एक्सटर्नली, जो कि मक्का और मदीना के बीच में है, कुरैश की तिजारत में रुकावट डाल रहे हैं, जब उनका काफिला गुजरता तो उसे रोकते। क्यों, उसके बारे में हम आगे इंशाल्लाह बात करेंगे। ठीक है, अच्छा अब चौथी चीज क्या करें, अभी तक क्या क्या किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुआखात वो कायम किया मुसलमानों में और सॉरी अंसार और मुहाजिरीन में। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकोनॉमिक उनके रिफॉर्म्स किए कि एक बाजार वहां पे कायम किया ताकि वहां पे तिजारत के लिए वो लोग यहूदियों पर डिपेंडेंट ना हो। फिर बाहर के जो लोग थे, जो बाहर मक्का और मदीना के बीच में जो कबीले थे, उनके साथ मुआहदे किए। अब चौथी चीज क्या करें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मदीना में सेटल हो गए हैं तो मदीना को एक इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए कैसे स्टेप्स लिए हैं, निज़ाम तालीम स्टैब्लिश किया। सबसे पहले मदीना में मौल्लिम कौन थे, अंसार जब मक्का आए थे तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे लिए एक मुअल्लिम मुकर्रर करें, है ना। उस पर आपको याद होगा कि मुसअब बिन उमैर की हमने बात की थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसअब बिन उमैर को भेजा, मक्का से मदीना भेजा ताकि वो मदीना वालों को इस्लाम सिखा सकें।
उसके बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मदीना आ गए तो मस्जिद नबी में हमें पहला बोर्डिंग हाउस मिला। बोर्डिंग हाउस क्या है? वो जहाँ 8, 10, 15 यहाँ तक के 70 लोग आते थे बाहर से। वो वहाँ आते थे, रहते थे, सीखते थे, उतना स्टे करते थे जितना उन्हें सीखना होता था। ठीक है, फिर बदर के कैदी जब आएंगे तो क्या था कि उनमें से जिसको भी लिखना आता होगा वो 10 10 बच्चों को पढ़ाएंगे। इसी तरीके से अब्दुल्ला बिन सईद बिन अल आस और हजरत उबादा बिन सामित, उन दोनों को लिखना आता था, पढ़ना आता था। तो उन दोनों को इस बात की ड्यूटी दी कि वो वहां पर मदीना वालों को, मुसलमानों को लिखना पढ़ना सिखाएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बेसिक मॉडल है मदीना की स्टेट का। मदीना की स्टेट अब क्योंकि कायम हो रही है, मुसलमानों की एक स्टेट बन रही है, तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें रिफॉर्म्स कर रहे हैं, उसमें चेंजेस ला रहे हैं ताकि ये एक मजबूत स्टेट बने। ठीक है। अच्छा, अब क्या था कि अजान की इब्तिदा, मस्जिद नबी की तामीर को तो मुकम्मल हो गई, मगर लोगों को नमाजों के वक्त जमा करने का कोई जरिया नहीं था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा फरमाया। बाज ने नमाजों के वक्त मशवरा दिया कि आग जला लें, कुछ लोगों ने कहा कि नाकूस बजा लें, नाकूस कहते हैं बेल को। ठीक है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दोनों आइडियाज पसंद नहीं आए, क्योंकि ये दोनों जो थे वो मुसलमानों के, गैर मुसलमानों के तरीके थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए ये नहीं चाह रहे थे। हजरत उमर के मशवरे पे हजरत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु को हुक्म फरमाया गया कि वो नमाजों के वक्त लोगों को पुकार दिया करें, क्या कहकर, अस्सलातु जामियातुन, यानी कि नमाज, इसका जो अगर ओपन मीनिंग देखें तो क्या है कि नमाज हो गई है, अब सब जमा हो जाएं। नमाज हो रही है, जमा होने और जमा हो जाएं लोगों। ठीक है, तो उसके लिए उनको आवाज क्या लगाते थे हजरत बिलाल? अस्सलातु जामियातुन कहकर पांचों नमाजों के वक्त ऐलान करते थे। लेकिन और क्या हुआ कि हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रदियल्लाहु अन्हु और उनके साथ और भी सहाबा कराम थे, जिन्होंने ख्वाब में अजान के अल्फाज देखे और फिर उसको, अजान का पूरा एक प्रॉपर तरीका, पूरा जो आज अजान जो हम सुनते हैं मस्जिदों में, वो सहाबा कराम के ख्वाब में आई और फिर उसको इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस तरह से फिर अजान की इब्तिदा हुई। पूरा जो अजान का तरीका था वो अल्लाह ताला ने इस तरह से बताया और इसे इस्टेब्लिश कराया। अच्छा, नमाज की रकतों में इजाफा हुआ। नमाज कब फर्ज हुई? आप लोग बताएं, जल्दी से मुझे टाइप करके बताएं, नमाज किस वक्त फर्ज हुई थी मुसलमानों पर? हमने उसकी बात की थी कि उस वक्त नमाज मुसलमानों पर फर्ज की गई थी। कौन सा वो वक्त था जब मुसलमानों पर नमाज फर्ज की गई? वेरी गुड निदा। जी फरहत, मेराज पर। महराज, महराज में या नहीं आता, ठीक है, मीम ऐन रा अलिफ जीम, महराज पर नमाज फर्ज की गई थी। वेरी गुड। और उसमें क्या था कि दो दो रकातें फर्ज की गई थी। जब महराज पर फर्ज की गई तो अब तक सारी नमाजें जो थी वो 2 रकात की थी। सही बुखारी में मल्टीपल हदीस हैं कि उसके बाद पहली हिजरी में ही दो दो रकात फर्ज नमाजों में शामिल हुई। और किस किस नमाज में 2 रकात शामिल हुई? जोहर में, फजर में तो पहले ही 2 थी, अभी भी वो 2 रही। जोहर में 2 थी, उनको 4 फर्ज कर दिया गया। असर में 2 थी, उन्हें 4 फर्ज कर दिया गया। मगरिब की नमाज 3 फर्ज थी, उसे 3 फर्ज रहने दिया। और जो इशा की नमाज थी वो 2 फर्ज थी, उसे भी 4 फर्ज कर दिया गया। ठीक है। अच्छा, अब क्या था सफर की हालत? अब पहली हिजरी में क्या हुआ कि नमाज की रकतों में इजाफा हुआ, लेकिन सफर की हालत में अब भी वही 2 रकतें कायम रहीं। और इसी जो ये जो 2 रकत नमाज जो हम पढ़ते हैं हालत सफर में, इसे क्या कहा जाता है? कसर नमाज। ठीक है। तो जहाँ 4 फर्ज हम पढ़ते हैं वहां हम उसको 2 कर देते हैं। ठीक है, तो वो जो पहले की नमाज थी वो कसर के लिए कायम रही, लेकिन हालत हजर में, यानी जब इंसान अपने घर पे है, अपनी जगह पर है, तो उसके लिए नमाज की जो रकतें थी वो बढ़ा दी गई थी। अच्छा, फिर और क्या हुआ? हम बस टर्न बाय टर्न कर रहे हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए हैं तो मदीना आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो हजरत आयशा की उस वक्त रुखसती हो चुकी थी। जब वो एक बार अपने वालिद अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु से मिलने आई, तो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु से जब वो मिलने आई तो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु शदीद बुखार में थे। वो समझे एक कर्रा रहे थे, शायरी पढ़ रहे थे, और उनके साथ हजरत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु थे और वो भी शायरी पढ़ रहे थे। और हजरत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु की शायरी में मक्का की घास और उसके खेतों और उसके कांटों के बारे में जो था वो जिक्र था।
बेसिकली क्या था, ऑल्दो हार्डशिप से आ रहे थे, मदीना में हाथों हाथ लोगों ने लिया, लेकिन मक्का की याद आ रही थी। हजरत आयशा ने जब ये देखा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ कीजिए, उनको उस फेज से निकालें, उनकी बीमारी उरूज पर है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुसलमान थे उनके लिए दुआ की, और क्या दुआ थी कि या अल्लाह, हमारे दिलों में मदीना की ऐसी ही मोहब्बत डाल दे जैसे मक्का की मोहब्बत है, बल्कि इससे भी ज्यादा। और मदीना की आबो हवा को सेहत बख्श बना दे, और मदीना की सा और मद यानी नाप तोल के जो बर्तन होते हैं उनमें खैर बरकत अता फरमा, और मदीने के बुखार को जोहफा की तरफ मुंतकिल फरमा दें। ये बुखारी में पूरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि मुसलमान जो हैं, महाजिर हैं, वो एक तो बीमार पड़ रहे हैं, दूसरा ये कि मक्का को मिस कर रहे हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की। इस दुआ के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि एक काली औरत है जिसके बिखरे हुए बाल थे, वो जो है वो मदीना से निकलकर जोहफा की तरफ मुंतकिल हुई, और फिर बुखार की जो वबा थी जो मदीना में थी वो खत्म हो गई। ऐसे ही होता है ना हमारे साथ भी, जब हम किसी दूसरे मुल्क जाते हैं, किसी दूसरी सिटी जाते हैं, किसी दूसरे कंट्री जाते हैं, तो हम बीमार हो जाते हैं, वहां की हवा सूट नहीं होती, वहां का पानी सूट नहीं होता। तो ऐसे ही सहाबा कराम के साथ हुआ था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी। अच्छा, पहले साल में कुछ अच्छी चीजें हुई। हमने अभी देखा कि किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम का एक निज़ाम लेकर आए, मुआखात उन्होंने कायम किया, फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, डिफरेंट पैक्ट साइन किए नए नए लोगों से, डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट कबीलों से। लेकिन जहाँ कुछ अच्छी चीजें हुई, जहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें स्टैब्लिश हुई पूरी सोसाइटी में, साथ में ही तीन मोहब्बत करने वालों की डेथ भी हुई, उनका इंतकाल हुआ। ठीक है, ये सारी पहली हिजरी की बात है कि कौन कौन वो लोग थे। सबसे पहले जो थी वो कुलसूम बिन हदम। किसको याद है, हमने कुलसूम बिन हदम के बारे में कहाँ पढ़ा था? कौन बताएगा? कुलसूम बिन हदम नाम याद आ रहा है आपको? हमने कुलसूम बिन हदम के बारे में कौन सी सिटी बता दें, कहाँ पे पढ़ा था, कौन सी जगह पढ़ा था जहाँ पे कुलसूम बिन हदम की हमने देखी थी कि किस तरह से उन्होंने एक काम किया था। बेसिकली कुलसूम बिन हदम कौन थी? वो थी जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुबा पहुंचे थे, तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुबा में मेजबानी की थी। ठीक है, अपनी जमीन दी थी। और जो मस्जिद कुबा बनी है वो कहाँ किस पर बनी है? हजरत कुलसूम बिन हदम रदी अल्लाह अन्हा के जो उन्होंने जमीन दी थी उस पर बनी थी। ठीक है। और पहले साल ही हिजरत के उनका इंतकाल हो गया। नेकियों में जल्दी करें, नहीं पता कौन सी नेकी कबूल हो जाए। फिर दूसरा, हजरत बरा बिन मारूर अंसारी, वो है जो बैत उक़बा सानिया में सबसे पहले जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे हाथ रखकर प्लेज किया था। ठीक है, तो ये दोनों। जी बिल्कुल जुबिया ये भी एक टोटका है, कि कहीं भी जाएं तो प्याज खा लें। आई हर्ड ऑफ दिस। तो बिल्कुल ये एक टोटका है, उस वक्त ये टोटका पता नहीं होगा, लेकिन बहरहाल ये एक चीज होती है जो कि जनरली होती है लोगों के साथ। जब एक किसी दूसरी कंट्री से एक कंट्री जाया जाता है तो लोग वहाँ की हवा से यूजली इनको सूट नहीं करती, वो बीमार होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो एक कुलसूम बिन हदम का इंतकाल हुआ, दूसरा बरा बिन मारूर का अंसारी उनका इंतकाल हुआ, तीसरे जो थे वो थे हजरत असद बिन जरारा। हजरत असद बिन जरारा रदी अल्लाह अन्हु के बारे में हमने पिछली क्लास में डिटेल में पढ़ा था। इनके बारे में हमने बात की थी, दोनों बैत में शामिल थे, हर घर में इस्लाम का पैगाम उन्होंने पहुंचाया। हजरत मुसब बिन उमैर की उन्होंने बहुत मदद की थी। लेकिन देखें, इतनी मेहनत की, सब किया, और पहले हिजरी में ही उनका इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला ने उनको कबूल फरमाया जो उन्होंने किया, लेकिन पहली हिजरी में ही उनका इंतकाल हुआ। तो ये तीन लोग थे जिनका मदीना में पहली हिजरी में इंतकाल हुआ। इसके अलावा मक्का में क्या हुआ, किन की दो डेथ्स ऐसी हुई जो कि पहली हिजरी में ही हुई। एक था उसमें आस बिन वाइल। आस बिन वाइल, उसके बेटे कौन थे? अमर बिन आस। और अमर बिन आस के बेटे थे अब्दुल्ला बिन अमर। ठीक है, तो ये दोनों थे तो मुसलमान हो गए थे, लेकिन आस बिन वाइल ने इस्लाम कबूल नहीं किया था और मुसलमानों को बहुत तंग किया था। ठीक है, तो आस बिन वाइल की डेथ हो गई। और दूसरा वलीद बिन मुगीरा। वलीद बिन मुगीरा की हमने शुरू की क्लासेस में बहुत बात की थी। कौन था वलीद बिन मुगीरा? वलीद बिन मुगीरा था खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु का फादर था। खालिद बिन वलीद जो उसका बेटा था, उनके बेटे जो थे वो मुसलमान हुए,
ولید بن مغیرہ جو تھا بنو مخزوم کا سردار تھا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ دونوں نے مسلمانوں کو بہت تکلیف دی تھی اور دونوں کی پہلی ہجری میں ہی ڈیتھ ہو گئی تھی مکہ میں، ٹھیک ہے۔ پھر مدینہ میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ یہود نے جادو کیا ہے اور مسلمانوں کے ہاں کوئی بیٹا اب نہیں ہوگا۔ یہ بات بہت عام کر دی تھی، جس سے مسلمان کچھ پریشان بھی ہوئے۔ لیکن مسلمانوں کے ہاں سب سے پہلے بیٹے مدینہ میں ہوئے حضرت اسما بنت ابی بکر کے ہاں۔ حضرت اسما کے ہاں حضرت عبداللہ کی پیدائش ہوئی، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی پیدائش ہوئی، جس پر حضرت ابو بکر بھی بہت خوش تھے۔ پورے مدینہ میں وہاں پہ لے کر گئے، ایک خوشی کا عالم تھا، کیونکہ اب مسلمانوں کو یقین ہو گیا تھا کہ صرف ایک افواہ پھیلائی ہوئی تھی یہودیوں نے کہ ایک جادو کیا ہوا ہے، اور اگر جادو کیا بھی تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے پورا ہونے نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے بیٹا جو لڑکا تھا جو جن کی وہاں پہ ولادت ہوئی مدینہ میں، وہ تھے حضرت اسما کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تہنیک کی تھی، ٹھیک ہے، گھٹی جو دیتے ہیں نا کھجور سے، ان کی تہنیک کی تھی۔ اچھا، اب ٹھیک ہے، پہلی ہجری کی ہم نے بات کر لی کہ کیا کیا ایونٹس ہوئے تھے، بہت ساری چیزیں ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہاں پر، ڈفرینٹ چیزیں مسلسل ہوتی رہیں، ون آفٹر دی ادر چینجز آتے رہیں مسلمانوں کی بہتری کے لیے، مدینہ اسٹیٹ کی بہتری کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے رہے۔ تو وہ چیزیں ہم نے پہلی ہجری کی ہم نے ڈسکس کر لی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ہم نے کچھ اہم چیزوں کی بات کر لی، تھوڑا سا بیسک کانسیپٹ بنانا تھا کہ مسلمان جب آئے تو ہوا کیا۔ اب ہجرت کا دوسرا سال، اوور آل کیا کیا چیزیں ہوئی اس پر ہم بات کریں گے۔ پہلی چیز کیا ہوئی، مسلمانوں پر جہاد فرض ہوا، ایک پیسفل جگہ آ گئے ہیں، اب مسلمانوں کو بیٹھنا نہیں ہے، وہاں پہ آرام نہیں کرنا، اب مسلمانوں کو جہاد پر نکلنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا فرضیت آئی، جہاد کی فرضیت آئی۔ پھر اس کے بعد کیا تھا، رمضان کے روزے فرض ہوئے، رمضان کے روزے مکہ میں نہیں رکھتے تھے مسلمان، فرضیت جو ہے وہ مدینہ میں آئی۔ اس کے بعد زکوٰۃ فرض کی گئی، پھر اس کے بعد صدقۃ الفطر اور عیدین کی نمازیں فرض ہوئیں۔ اچھا، ایک چیز کو ہم نوٹس کرتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام جب وہ مصر میں تھے، فرعون کے انڈر تھے، تو اس وقت ان کو شریعت دی گئی تھی، اس وقت ان کو شریعت نہیں دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے انڈر مصر میں تھے تو ان کو اس وقت شریعت نہیں دی گئی تھی، جب وہ فرعون کے ظلم سے نکلے اس کے بعد ان کو بلایا گیا تھا اور شریعت دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شریعت ملی، صرف نماز ملی، اس کے علاوہ کوئی اور احکام نہیں آئے، 5 وقت کی نمازیں، اور وہ بھی کیا تھا کہ 2 2 رکعت کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا تھا، نہ رمضان کے روزے فرض ہوئے، نہ زکوٰۃ، نہ کچھ اور۔ شریعت کہاں ملی مسلمانوں کو، شریعت ملی مدینہ میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت مکہ میں فرض نہیں کی۔ جب مسلمان کسی کے انڈر ہوتے تھے، جب مسلمان کسی کے انڈر تھے تو ان کے اوپر کوئی فرضیت نہیں تھی، اس وقت تو صرف کیا تھا کہ وہ اپنے ایمان پر ہی مضبوط رہیں تو کافی تھا، ہے نا۔ اب مدینہ میں آہستہ آہستہ ایک کے بعد ایک فرضیت آتی چلی گئی۔ تحویل قبلہ ہوا، اس کی ہم بات کریں گے انشاءاللہ آج۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا حضرت علی سے، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، پھر غزوہ بدر الکبریٰ وہ ہوئی، غزوہ بدر کی ہم کچھ آج سٹارٹنگ کی بات کریں گے۔ اور پھر یہودی قبیلہ جو تھا بنو قینقاع، اس نے عہد شکنی کی، ابھی پیکٹ ان سے سائن ہوا، اور انہوں نے اس کے بعد فوراً ہی عہد شکنی کی، اور اس کے بعد ان کو مدینہ بدر یعنی ان کو وہاں سے ایکسپیل کیا گیا، مدینہ سے نکالا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ ایونٹس ہیں جو کہ انشاءاللہ ہم کوشش ہوگی کہ آج کی کلاس میں کچھ باتیں کریں، کچھ جو باتیں ہیں وہ اگلی کلاس میں ہم کریں گے۔ اچھا، اب کیا ہے تحویل قبلہ؟ ایک چیز یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو کیسے نماز پڑھا کیا کرتے تھے، وہ بیسکلی بیت المقدس کی طرف فیس کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسکرین کی طرف دیکھیں آپ لوگ، دیکھیں یہاں پہ کیا تھا، اسکرین نظر آ رہا ہے سب کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ سامنے ان کے کعبہ ہوا کرتا تھا، اور اس کے سامنے تھا بیت المقدس، یعنی جو شام کی طرف ہے نا، ہم نے بات کی تھی نا کہ مکہ سے اوپر کی طرف شام ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے کہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور ساتھ ساتھ بیت المقدس کو بھی فیس کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، بیت المقدس کو بھی ساتھ ساتھ فیس کیا کرتے تھے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اپنے آپ کو فیس کرتے تھے کہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں ان کے سامنے، ان کے سامنے کی ڈائریکشن میں ہوتا تھا۔ اب جب مدینہ آئے تو کعبہ بیک سائڈ پہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب کیوں کیا ہے، مدینہ اوپر کی طرف ہے نا، مدینہ اوپر کی طرف ہے، پیچھے مکہ ہے اور سامنے شام ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو کعبہ جو ہے وہ بیک سائڈ پر ہو گیا اور بیت المقدس سامنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا کرتے تھے اور ان کو ایک انتظار تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کا قبلہ مکہ بنا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی محبت اتنی تھی، کعبہ سے محبت اتنی تھی کہ وہ کیا دعا کرتے تھے کہ نبی اللہ تعالیٰ اب جو ان کا مسلمانوں کا قبلہ ہے وہ کعبہ کو بنا دیں۔ تحویل قبلہ اس وجہ سے بہت امپورٹنس رکھتا ہے کہ اٹ واز دا فرسٹ ایبروگیشن آف اسلام، جس میں منسوخ کیا گیا، ٹھیک ہے؟ یعنی بیت المقدس کی طرف قبلہ منسوخ ہوا اور کعبہ نیا قبلہ ان کا بنا، ٹھیک ہے؟ اس میں مختلف انسیڈنٹس ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ نریٹ کیا، جس کی وجہ سے اس میں تطبیق کی جاتی ہے۔ تطبیق یعنی ان نریشنز کو کمپائل کر کے ان میں سے علماء پوائنٹس نکالتے ہیں کہ کون سی بات کس وقت اور کس وجہ سے کی گئی، ٹھیک ہے؟ اچھا کیا تھا کہ اس کی حدیث کیا ہمیں ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن برا بن معرور، سلائڈ پہ آپ کے پاس نام لکھا ہوا ہے، بشر بن برا بن معرور کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ وہاں ظہر کا وقت ہو گیا اور لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑے ہوئے، دو دو رکعتیں پڑھ چکے تھے کہ تیسری رکعت میں وحی کے ذریعے تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، اور اسی وقت آپ اور آپ کے اقتداء میں تمام لوگ بیت المقدس سے کعبہ کے رخ پھر گئے، ٹھیک ہے؟ تو ایک حدیث ہمیں یہ ملتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا تو اناؤنس دس، تاکہ دوسرے علاقوں تک یہ بات پہنچ جائے۔ وہ صحابی ایک مسجد پہنچے تو عصر کا وقت ہو رہا تھا، انہوں نے زور سے اعلان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوئی ہے تو اپنا قبلہ بدل لیں۔ یہ وہ مسجد تھی جس میں سارے صحابہ کرام نے مسجد کے نماز کے دوران قبلہ چینج کیا۔ کون سی مسجد تھی یہ؟ کون نام بتائے گا؟ کون سی وہ مسجد تھی جہاں پہ صحابہ کرام نے نماز کے دوران ہی اپنا قبلہ بیت المقدس سے کعبہ بنایا؟ یعنی کہ ایک نماز میں دو قبلوں کو انہوں نے فالو کیا۔ کون، کسی کو نام نہیں پتا؟ جی ویری گڈ ایمن، جی ندا، گڈ زوبیا نادیہ، مسجد قبلتین، ٹھیک ہے؟ مسجد قبلتین وہ تھی جہاں پہ مسلمانوں نے ایک نماز میں دو رخ کی طرف نماز پڑھی۔ پھر کیا حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ نیکسٹ مارننگ وہ صحابی قباء میں پہنچے اور قباء کی فجر کی نماز میں ان لوگوں نے اپنا ڈائریکشن کعبہ کیا۔ تو اس کی مختلف احادیث ہیں، اس کی تطبیق یعنی جو ریکنسیلیشن ہے آن دا بیسس آف ڈفرنٹ احادیث مختلف سیرت نگاروں نے کی ہے، اور میں نے آپ کو وہ بتا دی کہ کیا کیا کس وقت ہوا۔ ظہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کعبہ کو بنایا، صحابی خبر لے کر عصر کے وقت پہنچے اور اعلان کیا، سب نے عصر کی نماز میں قبلہ چینج کیا اور وہ مسجد قبلتین کہلائی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ قبلتین بیسکلی عربک ورڈ ہے، قبلہ کہتے ہیں ایک قبلہ کو اور قبلتین کہتے ہیں دو قبلوں کو۔ اور کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہاں پہ صحابہ کرام نے ایک نماز میں دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی، ٹھیک ہے؟ پھر وہ صحابی قباء پہنچے اور اگلے دن فجر کا وقت تھا۔ تو مفسرین نے بہرحال اس میں مختلف چیزیں بتائی ہیں، بہت سی صحیح احادیث ہیں۔ کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی مسجد قبلتین میں موجود تھے اور اس وقت ڈائریکشن چینج ہوئی، لیکن مختلف نریشنز کو کمپائل کر کے یہ بتایا ہے کہ مدینہ میں یہ ہوا، قباء میں یہ ہوا اور مسجد قبلتین میں یہ ہوا، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال تحویل قبلہ جو ہے وہ سیکنڈ ہجری میں تحویل قبلہ ہوا، یعنی کہ چینج آف قبلہ۔ یہ مسجد قبلتین ہے، ظاہر اس وقت اس طرح سے نہیں بنی ہوئی تھی، لیکن اب کوئی گیا ہو یا انشاءاللہ جس کو موقع ملے تو مسجد قبلتین اب اس طرح سے بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں جائیں، جب بھی جس کس کا مکہ مدینہ جانے کا ہو تو ضرور ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا اور ہسٹری سے اس کو کنیکٹ ضرور کریے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ مسجد ہے جہاں دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے کا موقع ملا، یعنی پہلے بیت المقدس اور پھر اسی مسجد میں کعبہ کی طرف مسلمانوں نے اپنا رخ کیا۔ اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اب تحویل قبلہ ہو گیا، اب جو ہے رمضان کے روزوں کی فرضیت آئی۔ اس میں ایک چیز سمجھ آئے گی کہ نماز کا حکم 3 دفعہ میں کمپلیٹ ہوا ہے نا۔ پہلی دفعہ میں کیا ہوا؟ معراج پر فرض ہوئی، پھر پہلی ہجری میں 2 2 رکعت کا اضافہ ہوا،
फिर तीसरी चीज क्या हुई कि किबला चेंज हुआ। तो इस तरह से फाइनली नमाज किस तरह से फर्ज हुई, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं रमजान के रोजे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में रमजान के रोजे उनके ऊपर फर्ज किए गए, यानी रमजान से एक महीना पहले ही उनके ऊपर फर्ज किए गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले मुहर्रम का यानी 10 मुहर्रम का रोजा रखते थे, और अय्यामुल बीद के, अय्यामुल बीद कहते हैं हर महीने की 13, 14 और 15, ठीक है, यानी लूनर कैलेंडर की, यानी मुहर्रम की 13, 14, 15, शाबान की 13, 14, 15, रजब की 13, 14, 15। तो इन डेट्स को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते थे, और इन रोजों की बहुत फजीलत है। जिसको अभी भी मौका मिले वो जरूर इन 3 दिन का रोजा रखा करें, 13, 14 और 15, ठीक है, इन्हें अय्यामुल बीस कहते हैं। तो बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए। पहले साल जब आशूरा का रोजा आया, तो उसके बारे में आता है कि पहले आशूरा का रोजा मुसलमानों पर वाजिब था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके लिए ऐलान कराया कि जिसने नहीं खाया है वो रोजा रखे और पूरा करे। तो पहले आशूरा फर्ज हुआ, फिर रमजान की फर्जियत आ गई, और आशूरा का जो रोजा है वो सुन्नत बन गया, ठीक है। देखिए मुसलमान जो मक्का से ट्रेनिंग लेकर आए हैं सब्र की, इस्तिकामत की, मुश्किलात झेलने की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने की। तो अब क्या हो रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक के बाद एक हुक्म जारी कर रहे हैं टू कनेक्ट टू अल्लाह। अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह से कनेक्शन जोड़ें। मजीद अगर बिजी हो जाएंगे तो अल्लाह ताला से कनेक्शन नहीं हो पाएगा, है ना। और हज की जो ऑलमोस्ट आखिरी फर्जियत है वो ऑलमोस्ट आखिरी हिजरी में आई थी, ठीक है। सारी फर्जियत कंप्लीट होती जा रही है, आखिर में हज की आएगी। तो अब जब मुसलमान मदीना आ गए, सेटल हो गए, तो अब आहिस्ता आहिस्ता शरीयत मुसलमानों पर उतर रही है। तो ये रमजान के रोजों की बात हो गई, रोजे फर्ज हो गए। अब जो है देखें कि हजरत रुकैया रदी अल्लाह अन्हा की जुदाई, हजरत रुकैया यानी उनका इंतकाल हुआ। हजरत रुकैया रदी अल्लाह अन्हा, हमने पहले भी इनका जिक्र किया है, और मेरा गुमान है कि आपको याद होगा हमने कहाँ जिक्र किया था। बेसिकली हजरत रुकैया जो थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी साहबजादी थी। पहला निकाह उतबा से हुआ, दूसरा जो था वो हजरत उस्मान से हुआ। उतबा जो था वो मुसलमान नहीं हुआ, दूसरा जो उनका निकाह हुआ हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु से हुआ। तो उस्मान रदी अल्लाह अन्हु से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों का निकाह हुआ था, ठीक है। उनमें से एक हजरत रुकैया थी, उनका निकाह हजरत उस्मान से हुआ। 2 हबशा की हिजरतें और एक मदीना की हिजरत की थी उन्होंने, ठीक है। हमने जब हिजरत हबशा की बात की थी तो हमने ये बात की थी कि पहली हिजरत हबशा के जो लीडर थे वो हजरत उस्मान थे, दूसरे के लीडर हजरत जाफर थे, ठीक है। तो दोनों हिजरत हबशा में थी वो, और साथ ही हिजरत मदीना भी उन्होंने की है। बदर की रवानगी के वक्त से तबीयत बहुत खराब थी। जब मुसलमान बदर के लिए निकल रहे थे तो उस वक्त उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान से फरमाया था कि वो बदर के लिए ना निकलें, वो पीछे अपनी वाइफ यानी हजरत रुकैया की देखभाल के लिए वहां मदीना में ही ठहरे। फिर जब जैद बिन हारिस रदियल्लाहु अन्हु मदीना में जब बदर की फतह हुई उसकी खुशखबरी लेकर आए, तो आप रदियल्लाहु अन्हा का उस वक्त वफात उनकी हो चुकी थी। इमेजिन करें, एक तरफ बदर की इतनी खुशी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इतनी बड़ी फतह मिली, और दूसरा क्या हुआ, दूसरी तरफ हजरत रुकैया रदियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का इंतकाल हुआ। तो खुशी के साथ गम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को मिला। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से सर से गम देखे। सारी उनकी जो औलाद थी उनकी ज़िंदगी में ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही सबका इंतकाल हुआ, एक्सेप्ट फॉर हज़रत फातिमा। हज़रत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा का इंतकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल से ऑलमोस्ट अराउंड 6 महीने बाद हुआ था, ठीक है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे गजवाए बदर की। गजवाए बदर हक और बातिल का पहला मार्का गजवाए बदर था। हक और बातिल के दरमियान जो पहला फैसला कुन मार्का था वो गजवाए बदर था, यानी जो पहली बड़ी जंग हुई थी वो गजवाए बदर की थी, ठीक है। इससे पहले जंगें हुई हैं, छोटी छोटी हुई थी, गजवात हुए हैं, लेकिन जो बड़ी एक जंग थी वो गजवाए बदर थी। पहला साल रमजान का है, 17th रमजान 2 हिजरी को इस्लाम ने कुफर को शिकस्त दी, ठीक है। 17th रमजान, अभी रमजान फर्ज हुए, और साथ ही 17th रमजान को गजवाए बदर है। देखिए अब तक मुसलमानों में मुसलमान जब तक मक्का में थे, मुसलमान एक साथ मिलकर लड़ाई करना, उनके लिए जिहाद करना अलाउड नहीं था, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है,
کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا ٹارچر دیکھتے تھے اور مسلمان کفار کو انکار کرنے کی بات کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے اس لیول پر ایز اے جماعت یہ حکم دیا ہے کہ میں اگنور کروں، عفو سے کام لوں، درگزر کروں۔ ٹھیک ہے، کیا حکم تھا؟ فلا تو قاتلو، تو تم سب لڑائیاں نہیں کرو۔ ٹھیک ہے، جنگ کرنا شروع نہیں کرو۔ ٹھیک ہے، اسی لیے جب بیعت عقبہ کے وقت شیطان نے آواز لگائی تھی، ہم نے پہلے پچھلی کلاس میں بات کی تھی کہ شیطان نے آواز لگائی تھی نا کفار کو جگانے کے لیے کہ بھائی دیکھیں یہاں پہ مسلمان پلاننگ کر رہے ہیں، تو صحابہ کرام نے کیا کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ابھی زیادہ ہیں، ہم انہیں سوتے میں مار دیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لم اؤمر بذالک، یعنی مجھے ابھی اس چیز کا حکم نہیں دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو سیلف ڈیفense واز الاؤڈ، بٹ ایز اے گروپ کوئی بھی لڑائی کرنا، ڈیفینسو لڑائی کرنا واز ناٹ الاؤڈ۔ ٹھیک ہے، جہاد کرنا مکہ کے وقت الاؤ نہیں تھا۔ اور کیوں جہاد سے منع تھا مکہ کے دور میں؟ اس کی کچھ حکمتیں تھیں۔ پہلی چیز کیا تھی کہ سارے کے سارے کون تھے مکہ کے اندر؟ رشتہ دار تھے آپس میں، ہے نا، قریش تھے آپس میں، پہلی ہی ہر گھر میں ماں باپ بھائی ساتھ نہیں تھے، کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، کچھ لوگ کافر ہو گئے۔ اگر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا، فزیکل وائلنس شروع ہو جاتا، تو پھر کیا ہوتا؟ پورے مکہ میں آگ بھڑکتی۔ مکہ میں تو مسلمانوں کی مائنورٹی تھی، اور مائنورٹی اگر لڑائی جھگڑا شروع کر دیں تو چانسز ہوتے ہیں کہ وہ کرش ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو کر دیتے، بالکل کفار کو کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہر چیز سٹیپ بائی سٹیپ مسلمانوں کو سکھائی گئی۔ پھر ابتدائی دور میں کیا تھا؟ تربیت کا دور تھا، صبر اور برداشت کی تعلیم دینی تھی۔ اس پروسیس، ان ہارڈشپس کے تھرو ان کا ایمان مضبوط ہو رہا تھا، ہے نا۔ پھر مکہ کے جاہلانہ معاشرے میں جنگ اور مقابلہ دعوت کے راستے میں بہت رکاوٹ بنتا۔ ابھی کیا تھا؟ ابھی دعوت پہ کام کیا جا رہا تھا، اس پہ سارا اٹینشن دعوت پہ تھی، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھگڑا کرتے تھے۔ ویسے ہی وہ جو کفار تھے ہر چیز پہ ویسے ان کا جھگڑا تھا، تو اب اگر مسلمان بھی شروع کر دیتے تو کیا ہوتا کہ جنگ اور لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور دعوت کا کام نہیں پھیل پاتا، دین کا کام نہیں پھیل پاتا، ہے نا۔ اور کیا تھا دوسرا کفار کا؟ کہ ہر بات پہ جھگڑے کرتے ہی تھے، پورا خاندان تک پہنچ جاتے تھے وہاں آپس میں ایک دوسرے کے۔ تو یہ بھی ایک وجہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لڑائی جھگڑوں کو کنٹرول میں رکھا مدینہ میں، مکہ میں۔ ٹھیک ہے، اچھا مکہ میں اب تو تک انڈیویجول بیسس پر سیلف ڈیفenس تھا، سیلف ڈیفenس تھا انڈیویجول بیسس پر، الاؤڈ تھا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اجتماعی طور پر ڈیفenس کی پرمیشن دی جا رہی ہے۔ یہ سٹیپس تھے جہاد میں جو کہ ایک کے بعد ایک آئے۔ اب اس کے بعد پھر مزید پرمیشن کے ساتھ اوفینسو جہاد آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھ کر لڑیں، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر۔ کیا تھی؟ کہ جو سورہ توبہ کی آیت ہے کہ فرضیت آف جہاد آ گئی، کفار اور منافقین کے ساتھ بہت سختی سے ڈیل کرنے کی بات آ گئی۔ اچھا یاد رکھیں کہ شروع کے جو 5-6 سال ہیں اس میں مدینہ میں جہاد جو ہے وہ قریش کے اگینسٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے، باقی یہودیوں کے اور ان کے خلاف نہیں ہو رہا۔ شروع کے جو سال ہیں جیسے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب، یہ سب جو ہے وہ قریشیوں کے خلاف ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے پہلے صحابہ کرام کو ایکٹیو رکھنے کے لیے بھی اور ویسے بھی کچھ جگہوں پر بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، بدر سے پہلے بھی چھوٹے چھوٹے جنگیں، چھوٹی چھوٹی لڑائی جھڑپیں رہی ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ کہ جو قریش کے قافلے جاتے تھے مدینہ سے ہوتے ہوئے ان کو روکنا، ان کی ٹریڈ کو روکنا تاکہ اکنامکلی انہیں آئسولیٹ کیا جائے، قریش والوں کو ان کی سپلائی کو بند کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہاش کے ساتھ کچھ صحابہ بھیجے، اور ساتھ ان کو لیٹر دیا، 8 مہاجرین کے ساتھ بھیجا، اور ایک لیٹر دیا ان کو کہ اس کو ایک خاص جگہ جا کر کھولنا اور پھر آگے کی انسٹرکشنز دیکھنا۔ ٹھیک ہے، وہاں سے نکلتے وقت نہیں بتایا گیا، ان کو خط دیا کہ آگے جا کے اس خاص جگہ پہ کھولنا۔ جب آگے جا کر صحابہ کرام نے لیٹر کھولا تو اس میں تھا کہ وہ نخلا میں پہنچ جائیں۔ ان کو شروع سے یہ چیز نہیں بتائی کہ نخلا جانا ہے۔ نخلا کہاں تھا؟ بیسیکلی مکہ کے قریب، یعنی یو ول بی ہیڈنگ ٹورڈز مکہ۔ وہاں ان کو جانے کا کہا گیا اور خبر لانے کو کہا، کیونکہ وہاں سے قریش کے قافلوں کا گزر ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے کیا کہا کہ بس جائیں اور وہاں سے خبر لے کر آئیں۔ ہوا کیا؟ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ان کے قریب بھرے ہوئے اونٹ تھے، اور قریش کے لوگ ان اونٹوں کے ساتھ بہت کم تھے۔
बिकॉज दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुसलमान से कोई उनका सामना होगा। और साथ ही रजब का महीना था। रजब जो है वो हुर्मत वाला महीना था, ठीक है। जिलकादा, जिलहज, मुहर्रम, रजब, ये चार हुर्मत वाले महीने थे, जिसमें मुसलमान, कुफार, कुरैशी कोई लड़ाई नहीं करते थे। तो उनको था कि कोई अटैक हो ही नहीं सकता। कुफार कुरैश जब अपना वहां से काफिला लेकर निकले, तो उनको ये था, एक तो रजब का महीना है तो मुसलमान हम पे अटैक नहीं करेंगे। दूसरा ये कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मुसलमान अभी आकर हम अटैक करेंगे, तो इस वजह से वो अपना एक अच्छा खासा सामान लेकर तजारत के लिए निकले हुए थे। और देवर कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड। ठीक है, यहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन जहाश को भेजा। और उनके साथियों ने ये जब वो वहां नखला के मकाम पर पहुंचे तो उन्होंने ये काफिला देखा। उन्होंने आपस में डिस्कशन की। मगरिब का वक्त करीब था और शाबान शुरू होने वाला था। उन्होंने सोचा कि शाबान शुरू तो हो जाएगा, लेकिन उस वक्त तक इस काफिले को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, काफिले से एक शख्स को कत्ल कर दिया, उस पर अटैक किया, एक शख्स को कत्ल किया और दो को कैदी बनाकर ले आए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने आपसे ये नहीं कहा था, मैंने आपसे क्या कहा था कि जाकर वहां से खबर लेकर आए। तो बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को डिसअप्रूव किया, इस बात की तरदीद की। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ जगहों पर भेजा सहाबा कराम को, और सब जगहों पर मुहाजिरीन को भेजा। उसकी एक वजह ये थी कि मुहाजिरीन को कुरैश वालों ने निकाला था, है ना, मक्का से, वो पेन समझते थे। तो वो जाकर अपना काम सही कर कर आएंगे। और दूसरा ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अंसार से मुआहिदा किया था, तो उसमें जंग का कोई मुआहिदा नहीं किया था। उसमें क्या था कि वो मुहाजिरीन को अच्छे से रखेंगे, प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं की थी उस मुआहिदे में कि वो मुसलमानों के साथ जंग भी लड़ेंगे। हम गजवा बदर की तरफ आ रहे हैं। तो गजवा बदर की एक बात अच्छे से समझिए। अबू सुफियान के साथ जमादियुल अव्वल में एक बहुत बड़ा काफिला जा रहा था। जंग बदर शुरू कैसे हुई, ठीक है, हम उसकी तरफ आ रहे हैं। जमादियुल अव्वल में अबू सुफियान के साथ एक काफिला आ रहा था। ये कह लें कि एक, जिसे कहते हैं ना, मदर ऑफ ऑल कारवांस था। इतना बड़ा काफिला था। वो जा रहा था मक्का से बसरा तक, ठीक है, और उसके रास्ते में मदीना आना था उसे। उस जमाने में उस काफिले की, ऐसे बड़े काफिले की इतनी इंपॉर्टेंस होती थी कि जब पूरे साल का एनुअल कारवान जाता था तो औरतें तक अपना जेवर बेचकर इन्वेस्ट करती थी इसमें, कि जब ये वापस आएगा तो बहुत अच्छा रिटर्न आएगा। ठीक है, तो ये इतना बड़ा काफिला था। अब वो जा रहा था मक्का से बसरा की तरफ। तो उसको पकड़ने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर हुई। उसको पकड़ने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल अशीरा के मकाम पर आए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ लोगों को लेकर आए। लेकिन अबू सुफियान जो बाद में मुसलमान हो गए थे, ही वॉज अ वेरी स्मार्ट पर्सन, ही वॉज अ वेरी स्मार्ट पर्सन। अबू सुफियान एक टिपिकल पॉलिटिशियन थे, और साथ ही बहुत स्मार्ट भी, बहुत शार्प थे। तो जैसे ही उस काफिले के कुछ लोगों को आइडिया हो गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने उस रास्ते को अवॉइड किया और ऊपर पहुंच गए। अब जब ये काफिला वापस आएगा, ठीक है, बदर अभी नहीं होगी, अभी ये काफिला ऊपर चला गया है, बसरा की तरफ चला गया, अपना रास्ता बदल के, ठीक है। लेकिन अब जब ये वापस आएगा तो ये आएगा बदर के मकाम पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर मशवरा किया कि ये काफिला आ रहा है और ये 1000 ऊंटों का काफिला है, और ये ऐसा था जैसे एक खजाना आ रहा है। तो अगर ये मुसलमानों को मिल जाएगा तो क्या होगा, मुसलमानों के लिए फंड्स क्रिएट होंगे, है ना। तो ये पूरे के पूरे असबाब जंग हैं बदर के। उसके अंदर क्या चीज हो रही है कि एक के बाद एक कुफार आकर अटैक कर रहे हैं और क्लियर थ्रेट्स दे रहे थे, और यहाँ अपनी पावर जमा कर जमा जमा रहे थे, ठीक है, मुसलमानों के अगेंस्ट वो कर रहे थे। दूसरी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को भी भेज रहे थे, और छोटी छोटी जो झड़पें थी, लड़ाइयाँ थी, वो मुसलसल चल रही थी कुफार के साथ। कुरैशियों को चैन नहीं था। जब मुसलमान हबशा गए थे तो क्या था कि वो उनके पीछे गए, ताकि हबशा वाले वहां से हक से इतनी उनकी दुश्मनी थी कि अब मुसलमान मदीना आएंगे, आ गए, तो उस पर भी उन्हें बहुत तकलीफ थी। दूसरी चीज क्या हुई कि पीछे से अब्दुल्ला बिन जहाज के काफिले से कत्ल हुआ। इसके अलावा एक ये भी हुआ कि मक्का का एक सरदार मदीना के आउटस्कर्ट्स में आकर उसने मुसलमानों का ऊंट चुरा लिया। तो ये मुख्तलिफ चीजें थी जो एक के बाद अटैक्स थे, एक के बाद एक हो रहे थे। जब अब्दुल्ला बिन जहाश के काफिले से कत्ल हुआ तो अब जो मकतूल के घर वाले थे मक्का में, उन्होंने कहा, वो डर गए कि हमें बदला लेना है।
تو بدلہ لینے کے لیے اور مسلمانوں کے خاتمے کے لیے قریش مکہ نے فیصلہ کیا اور جنگ کی بھرپور تیاری شروع کر دی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہم آگے کریں گے. اپنی اسٹرینتھ بڑھانے کے لیے انہوں نے مکہ کے ارد گرد والوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور عورتوں کے زیور دے کر ابو سفیان سے قافلے کو بھیجا. آگے کیا ہوا، جنگ بدر کس طرح سے شروع ہوئی، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے. ابھی ہم نے صرف یہ دیکھا کہ اسباب جنگ کیا تھے، کیا وجوہات تھیں جو کہ جس کی وجہ سے جنگ بدر ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ آپ کے سامنے ایک لسٹ ہے، میں انشاءاللہ شیئر کروں گی. جب وہ سلائڈ شیئر کروں گی تو اس میں دیکھیے گا آپ، یہ لسٹ ساتھ ہی ہوگی. اس میں کون کون سی ڈفرینٹ غزوات تھیں. غزوہ ابوا ہوئی، غزوہ بوات ہوئی، غزوہ ذی العشیرہ جو کہ حضرت عبداللہ بن جہش جس کی ہم نے ابھی بات کی ہے، غزوہ بدر اولا، غزوہ بدر الکبریٰ. بدر الکبریٰ کی ہم بات کریں گے، چھوٹی چھوٹی غزوات کی ہم بات نہیں کریں گے، کافی تھیں جن میں سے ہم مین غزووں کی بات کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح سے غزوہ بنو کا، غزوہ سویق، غزوہ حمراء الاسد، غزوہ بنو نذیر. تو کچھ غزوات ایسے ہیں جن کی ہم بات کریں گے، کچھ کی ہم بات نہیں کریں گے. جو مین ہائی لائٹس ہیں ان پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ باقی کلاس جو ہے غزوہ بدر کے اوپر ہم انشاءاللہ پوری نیکسٹ کلاس ہماری مینلی غزوہ بدر پہ ہوگی. کیا کیا ہم اس سے ملا، ماڈلز کیا ملے، کیا کیا ہم نے سیکھا، کیا کیا ہوا، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس پہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے. آج کی کلاس کو یہاں پر اینڈ کریں گے. کوئی سوال ہو تو آپ لوگ میسج کر لیجئے گا. کلاس کا ٹائم کافی ہو گیا ہے. آئی ایم سوری سوالوں کا ٹائم رہ نہیں پاتا. جو بھی اگر آپ کو سوال ہوا کریں تو آپ لوگ مجھے میسج کر دیا کریں. ٹھیک ہے. کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا.